ہمارا ریلیشن شپ بچوں سے کلیئر نہیں ہے. ہم بچوں کو ایک علیحدہ انسان نہیں سمجھتے, اللہ کی انفرادی مخلوق نہیں سمجھتے, ہم بچوں کو اللہ کی ملکیت نہیں سمجھتے. ہم بچوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کھلونے ہیں, ہمیں ان سے کھیل کے مزہ آتا ہے, اور اس مزے کے لیے ہم بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم ان کا نفع کر رہے ہیں کہ نقصان کر رہے ہیں. اور بچوں کو ایک دفعہ جب ہم یہ عادت ڈال دیتے ہیں کہ تم ہمارے کھلونے ہو اور ہم تم سے کھیلتے رہیں گے, تو بچے پھر اس کھیل کی قیمت وصول کرتے رہتے ہیں, اور بچوں کو بہت جلد پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے دل میں جو تڑپ ہے اس کا ناجائز فائدہ کیسے اٹھانا ہے. پر یہ جو بات ہے کہ کنونسنگ پاور ہے, جو پہلے ہم بات کر رہے تھے, اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ جب ہم اپنے والدین سے بات کرتے ہیں اور وہ فوراً مان لیتے ہیں, ہمیں کھلونے لے کے دیتے ہیں, ہماری مرضی کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے پھر بھی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اسی کنٹینیوٹی میں مانتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آپ کے پاس بڑی دلیل ہے یا آپ کے پاس بڑی لاجک ہے. یہ اس وجہ سے لوگ آپ کی بات نہیں مانتے کہ آپ کوئی بڑی عقل مندی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ بات نہیں مانتے کہ آپ کوئی منطق پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ایک عادت پڑی ہوتی ہے اس ریلیشن شپ میں, ہماری عادتیں ہوتی ہیں انسانوں کی ریلیشن شپ میں, اور دو لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں. ویسے ان کو علتیں کہنا چاہیے کہ ایک بندہ اس میں قربانیاں دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ اس میں قربانیاں لے رہا ہوتا ہے. انسانوں کا بڑا لحاظ ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے ڈاکٹر اعجاز قریشی بہت ہی معصوم اور دلربا ہیں, ان سے کوئی بھی بات کریں تو یہ عموماً مان لیتے ہیں. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ پیشنٹس جا کے تو ان کو کچھ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ آگے سے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور مان رہے ہوتے ہیں اور خاموشی سے یہ سن رہے ہوتے ہیں, کہتے کچھ نہیں, اور مریض جب اٹھ کے جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری باتوں کو سب مان لیا ہے. تو ایسے ایک دو مناظر دیکھنے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آپ سے باتیں کرتا ہے آپ خوش خلقی سے یا اچھے اخلاق سے اسے سن لیا کریں, لیکن جاتے جاتے اس کو کہہ ضرور دیا کریں کہ میں آپ کی باتوں سے متفق نہیں ہوں. میرے بڑے بھائی کو عادت تھی کہ جب بھی کوئی ان سے کوئی بات کرتا تھا تو وہ آخر میں اس کے فقرہ ختم ہونے کے بعد آخر میں کہا کرتے تھے ٹھیک. یعنی کوئی بندہ بات سنا رہا ہے تو بیچ میں وہ ہنگورا دیتے تھے کہ ٹھیک, تو سننے والا کیا سمجھے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے متفق ہے. لیکن جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ اس بات سے متفق ہیں, کہتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ نے یہ کیوں کہا ٹھیک؟ کہتے ہیں ٹھیک کا مطلب ہے کہ میں نے سن لیا. تو میں نے کہا پھر پورا بولا کرے نا کہ ٹھیک کا مطلب ہے کہ میں نے سن لیا ہے, کیونکہ مجھے اس بات کا کئی دفعہ تجربہ ہو چکا تھا کہ میں نے کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا ٹھیک, پر اس پہ جب عمل کا وقت آیا تو وہی ہوا 10 days والی بات. تو کہہ دینا چاہیے جو کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس سے دوسرے کو صحیح پرسیپشن تو مل جاتا ہے نا. دیکھیں ہم سب نے اپنے انداز رکھے ہوئے, اندر سے ہم ایک ہی ہیں لیکن ہمارا سٹائل تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ندیم نور صاحب سے بات کہیں گے تو نا اے نہیں ہو سکتا, وہ بالکل مربت کی طرف آئیں گے ہی نہیں, وہ کہیں نا اے تے گل بالکل نہیں ہونی. باتوں کو کلیئر رکھنا بہت سارے مسائل کا حل ہے. جیسے کہ کئی دفعہ آپ اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے, یہ کوئی فکرہ وہ بولتے ہیں, آپ ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں یا میں وہ چاہتا ہوں, تو والدین کہتے ہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ امید سی لگ جاتی ہے, لیکن ایکچولی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نو کہنا چاہ رہے ہیں, اور ان سے کہا نہیں جا رہا. اور اچھا کچھ سوچتے ہیں, اچھا کل انشاءاللہ بات کریں گے. تو یہ جو لارا لپا ہوتا ہے اس سے اگلے بندے کو یقین کہتے ہیں تجھتے منو آپ کیا ہے. تو بہتر ہے کہ ذرا سادہ سے لفظوں میں کہہ دینا چاہیے کہ بھی میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں. دیکھیں ہمیں جس چیز کی تمنا ہوتی ہے نا, جب کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو
ہمارا اندر سے چونکہ پہلے دل کنونس ہوتا ہے تو ہم کچھ اور ہی سوچنے لگتے ہیں. جیسے اگر آپ اپنے محلے کے پرچون کے دکاندار کے پاس کھڑے ہوں اور وہ کہے کہ میرے پاس امریکہ کے 2-3 ویزے آئے ہوئے ہیں, اگر آپ کو چاہیے ہو تو بتائیں, تو آپ کا دل کرتا ہے اس کی بات مان لیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بیچارہ پرچون والا ہے, اس کے پاس کہاں سے ویزے آ گئے. لیکن جب ہماری تمنا بڑی خاص ہوتی ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے, تو دوسرے بندے کا اشارہ بھی بہت اونچا ہوتا ہے. لہٰذا کلیئرلی یہ بتا دینا چاہیے کہ ایسا ممکن نہیں یا ایسا نہیں ہو سکتا. چہ جائے کہ سچ بتانے سے اس بندے کا نقصان ہو سکتا ہو تو پھر نہیں بتانا چاہیے. بعض اوقات جیسے کوئی نیا پیشنٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ میرے نال ہو کی گئی ہے. جیسے ہیر وارث شاہ کے ساتھ ہوئی تھی نا, جیسے وہ جس کے بارے میں کہ ڈولی چڑھ دیاں ماریاں ہیر چیکاں. تو وہ جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو بعض اوقات وہ بہت پریشان ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں, اچھا بات کریں گے, دیکھیں گے, سوچیں گے, یا ہم کہتے ہیں کہ تمہیں بتائیں گے 1-2 دن میں. کیونکہ اس کو یہ صاف کہہ دینا کہ تم 100 دن کے لیے ادھر سٹک ہو, یہ شاید کوئی اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہ ہو. تو بعض اوقات جب کسی کی ذہنی صحت ٹھیک نہ ہو تو پھر علاج میں ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بات کرنی ہے تاکہ نقصان کوئی نہ ہو, تو وہ پھر ہم بات کرتے ہیں اور بعد میں اس پہ معذرت بھی کر لیتے ہیں کہ اس دن آپ کی حالت اچھی نہیں تھی, آپ ابھی نئے نئے آئے تھے, آپ بہت اپسیٹ تھے, تو آپ کو اگر ہم یہ کہتے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے. کئی دفعہ ہم مریض سے پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا آپ سچ سننا چاہتے ہیں یا جھوٹ سننا چاہتے ہیں, تو سارے مریض کہتے ہیں کہ سچ سننا چاہتے ہیں. پھر جب ہم سچ بولتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں, ایسے تو نہیں, ویسے تو نہیں. لیکن اندر سے سارے پیشنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے, بعض اوقات وہ جھوٹ ہی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی تسلی سی ہو. اگر آپ مجھے اپنے تجربے سے بتا دیں کہ کئی دفعہ آپ صرف ایک لارا ہی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے جو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کو یاد رکھیں کہ جو دنیا میں کنفرم باتیں ہیں کہ یہ کرنی چاہیے, یہ نہیں کرنی چاہیے, اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.